یا رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی فلنا دوال معلقۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأکل وعلی معه یأکل فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی معي علی فإنك ناکح قالت فجعلت لهم سلكا وشعيرا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی من هذا فأصب فإنه أوفق لك رواه احمد والترمذی وابن ماجہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہمارے گھر میں کھجوروں کے کچھ گچھے لٹک رہے تھے، دوال گچھوں کو کہتے ہیں، اور ان کا عام فروٹ جو ہے وہ کھجوریں ہی تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان گچھوں سے کھجوریں تناول فرمانا شروع کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ وہ کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی رک جاؤ، تم کمزور ہو، ظاہر ہے کوئی بیماری وغیرہ ابھی گزری ہوگی، تم کمزور ہو اور یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت منذر فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو سے کھانا تیار کیا، چقندر اور جو ملا کر کھانا تیار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی اس سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے، یہ تمہاری طبیعت کے زیادہ موافق ہوگا، اسے کھاؤ۔ کھجوروں سے روک دیا اور چقندر اور جو کی روٹی جو ہے اس کو کھانے کی ترغیب دی، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث پاک امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعجبہ السفل رواہ ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سفل بہت پسند تھا۔ ہانڈی سے جب آپ سالن لے دیتے ہیں تو نیچے جو ہانڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے سالن، اس کو سفل کہتے ہیں۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھا، حضور صلی اللہ ہوتا بھی وہ زیادہ ٹیسٹی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی کا تل چھٹ اس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ بہت پسند تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، بیہقی اور نے شعب الایمان میں روایت کی۔ وعن نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال من اکل فی کسۃ فلحسها استغفرت له الکسۃ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی برتن میں کھائے اور پھر اس برتن کو انگلی سے صاف کر لے، چاٹ لے، تو وہ جو برتن ہے کھانے والا
وہ اس کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے، میرے اندر اس نے کھانا نہیں لانے دیا۔ پھر کھانا ہو تو شیطان بھی بات ڈالتا ہے اور چیزیں بھی، تو کھانا کھانے کا برتن جو ہے وہ اس آدمی کے لیے استغفار کرتا ہے جو اس کو صحیح طریقے سے صاف کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا اور اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفی یدہ غمر لم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس حالت میں رات گزارتے کہ اس نے جب کھانا کھایا تھا تو اس کھانے کی چکناہٹ اس کے ہاتھ پر لگی رہے، رات ایسی ہی گزر جائے، اس نے اس کو دھویا نہ ہو، اور پھر اس کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف اس کو پہنچ جائے، کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اور پرابلم بن جائے، تو اس کو صرف اپنے آپ کو بھی برا کہنا چاہیے، کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے خود ایسا کام کیا جس نے اس کے لیے مصیبت جو ہے اس کا بندوبست کر دیا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو اس سے محفوظ ہو جاتا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان احب الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السرید من الخبز وسرید من الحیث، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا تھا؟ سرید، روٹی کو شوربے میں مکس کرنے کو سرید کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا۔ سرید ہی تھا، ایک سرید جو ہے وہ روٹی سے بنتا تھا، روٹی کو شوربے میں۔ دوسرا فرمایا کہ السرید من الحیث، حیث کھانا وہ بناتے تھے جس میں کھجور، پنیر اور گھی، اس سے کھانا بناتے تھے اور اس کو پھر شوربے میں ملا کر جو ہے وہ سرید بن جاتا تھا۔ تو یہ دونوں سرید ہیں، خبز روٹی کا جو ہے نا وہ سرید، اور حیث کا سرید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ابی اسید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور اس کو جسم پر ملا بھی کرو، کیونکہ یہ تیل جو ہے اس درخت سے نکلتا ہے جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شجرہ مبارکہ قرار دیا۔ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو شجرہ مبارکہ، برکت والا درخت ہے وہ قرار دیا۔ تو یہ زیتون کا تیل اس درخت سے نکلتا ہے، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کو جسم پر لگایا بھی کرو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن دارمی نے روایت فرمایا۔ وعن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال آئندہ کی شیئن قلت لا الا خبز یابس وخل فقال آتی ما اکبر بیت من ادم فی خل، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے،
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی، اور یہ ان کی اس حساب سے بہن. تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس تشریف لائے. فرمایا کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا اور تو کچھ نہیں ہے، ایک سوکھی روٹی ہے اور کچھ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس سالن نہیں ہے. یعنی سرکہ بہترین سالن ہے. ایک دو اور جگہ پر ہے کہ بہترین سالن جو ہے وہ سرکہ ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خشک روٹی کو سرکے کے ساتھ کھایا، کوئی شکوہ نہیں کیا. فرمایا جس گھر میں سرکہ موجود ہو تو وہ گھر خالی نہیں ہوتا، سالن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا اور جس کو حدیث غریب قرار دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حج کی سنتیں ہم پڑھ رہے تھے. جو حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، ان پر تو قربانی واجب ہے. جو صرف حج مفرد کرتا ہے، صرف ایک سفر میں صرف حج کرتا ہے، عمرہ ساتھ نہیں کرتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ قربانی کرے تو یہ سنت ہے اس کے لیے بھی قربانی کرنا، اور اس کا اپنی قربانی سے کھانا بھی یہ بھی سنت ہے. اسی طرح دوسری جو قربانیاں ہیں، کوئی کسی آدمی نے نفلی قربانی کی ہو، یا حج تمتع کی قربانی کی ہو، یا حج قران کی قربانی کی ہو، تو اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانا یہ بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. 10ویں ذی الحج کو خطبہ دینا جو ہے یہ بھی سنت ہے. 10ویں ذی الحج کو یہ خطبہ منا میں ہی ہوگا، کیونکہ جو ہے نا وہ مزدلفہ سے صبح سویرے لوگ آ جاتے ہیں. منا میں یہ خطبہ ہوگا، اور اس میں یہ ایک ہی خطبہ ہوگا. امام جو باقی کام رہتے ہیں حاجی کے لیے، جو پہلے ہوگے وہ تو ہوگے، جو باقی رہتے ہیں ان کو بتائے گا یہ کام 10 کو یہ کرنا ہے، 11 کو یہ کرنا ہے، 12 کو یہ کرنا ہے. اگر آدمی 12 ذی الحج کو منا سے، کیونکہ اختیار ہے 12 کو بھی جا سکتے ہو، اگلے دن بھی جا سکتے ہو، 13 کو بھی جا سکتے ہو. تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں 12 کوئی منا سے مکہ چلا جاؤں گا، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جلدی جائے. جلدی جب وہاں سے روانہ ہو سورج غروب ہونے سے پہلے. 12 تاریخ کو اگر جانا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جانا ہے. اگر وہاں سورج غروب ہو گیا تو یہ گناہ تو ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا دم وغیرہ کوئی نہیں. اور اگر اگلی صبح تک وہاں رہا تو پھر اگلے دن کی ککریاں مارنا ضروری ہے. پہلے دن 12 کو چلا گیا تو ٹھیک، شام تک وہاں قیام کیا تو مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی اس پر کوئی جو ہے نا وہ دم وغیرہ کوئی نہیں. لیکن اگلی صبح طلوع ہونے تک وہاں رہا تو پھر 13 تاریخ کو ککریاں مار کے آ سکتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا. جب آپ منا سے واپس مکہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کو محسب ایک وادی ہے، اس میں کچھ دیر ٹھہرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تھے. تو
تو اب جو بھی وہاں جائے گا اس کے لیے کچھ ٹائم کے لیے وادی محسب میں رکنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ پھر زمزم کا پانی پینا، سیر ہو کر پینا، اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھنا، اور اس پانی کو اپنے سر پہ ڈالنا، تمام جسم پہ ڈالنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے آپ آب زمزم کو پئیں گے اس مقصد کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہو یا آخرت کی زندگی سے ہو، جس مقصد کے لیے آپ آب زمزم کو پئیں گے اللہ تعالیٰ آب زمزم سے آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا۔ تو اس لیے چونکہ اس کی یہ شان ہے تو اس کو پیو بھی، خوب سیر ہو کر بھی پیو، سر پر بھی لگاؤ، سارے جسم پہ لگاؤ۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹا لو، اپنا سینہ اس کے اوپر رکھو، اپنا چہرہ اس پہ رکھو، تو ملتزم جگہ بنی ہے جہاں اس ملتزم کے ساتھ اپنے جسم کو لپٹانا یہ بھی حج کی سنت میں شامل ہے۔ اور خانہ کعبہ کے جو پردے ہیں ان کو پکڑ کر دعا کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی لپٹا ہی جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی جو چوکھٹ ہے، جو اس چوکھٹ کو چومنا بھی سنت ہے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چومنا بھی سنت ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کو اندر داخل ہونے کی بھی اجازت ملتی ہے، ہر ایک کو تو نہیں ملتی، تو جس کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملے وہ ادب و احترام کے ساتھ داخل ہو، یہ بھی حج کی سنتوں میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔